بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ سب بیداری کے بعد آج اٹھے ہیں، بہت سے لوگ سو بھی گئے ہیں، رات بھر جگے ہوئے تھے شب برات کے نام پر۔ تو ہم لوگوں کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جب دین اسلام پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو اسلام کی جو بنیادی چیز ہے اس کے تعلیمات کا، کہ جہاں سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ تو یہی نہ ہے قرآن اور حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو حدیث کہتے ہیں، جس میں آپ نے کچھ جو آپ کی گتیویدھیاں رہی ہیں، آپ نے جو زندگی گزاری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جو آپ نے حکم دیا ہے، جس پر آپ چلے ہیں، اسی کو تو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بنیاد، اور پہلا ہے اس کا قرآن، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے لیے، اپنے بندوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے بندے بھی اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ابھی جو ہم لوگ ایک تہوار منائے ہیں اس کو تہوار ہی کہیے، کیونکہ اس میں مسجدوں کو سجایا گیا ہے، اور مسجد سے لے کر قبرستان تک بجلی کمکمے لگائے گئے ہیں، اور قبرستان میں بھی جگہ جگہ روشنی کا انتظام ہوا ہے، اور مغرب سے ہی بچے جوان بوڑھے اضافی طور پر نماز میں قرآن کی تلاوت وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن بڑا متبرک ہے اور شب قدر ہے، شب برات ہے، یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ برائیوں سے چھٹکارے کی رات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو شب قدر تو رمضان کے مہینے میں آیا تھا، جو 21، 23، 25، 27، 29، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو تقدیر بدل دینے والی ہے، جو 1000 راتوں پر بھاری ہے، اور بہت سے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، مانوتا کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور کیا اللہ کو پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں کھول کر فرق سمجھا دیا گیا ہے
کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں جو شب قدر ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ کس کی بدولت ہے؟ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، کس کے بدولت ہے؟ قرآن کی بدولت ہی اتنا اہتمام ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھنا ہے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یہ تقوی میں نے اللہ سے ڈر، اللہ کی پسند اور ناپسند کی ایک ٹریننگ ہے رمضان کے مہینے۔ بہت سی چیزیں جو حلال ہیں عام دنوں میں اس وقت حرام کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز استعمال نہیں کرنا ہے، اتنا بجے سے لے کر اتنا بجے تک۔ تو رمضان کی اتنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک مہینہ پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، تو جیسے کوئی خاص مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اس کے استقبال میں اس کی پسند ناپسند، صفائی ستھرائی، اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کے نبھاتے ہیں کہ کہیں ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہیں ہو، ہم اس کو ٹھیک سے اس کی مہمان نوازی کر سکیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو سکے، ہم اس کے جو چیزیں ہیں اس کی دعائیں ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ اس کا اہتمام جنرلی پورا شعبان تھا، لیکن 15 شعبان جو ہم لوگ شب برات کہیں سے ڈھونڈ کر لائے ہیں دل بہلانے کے لیے، تو اس دن ہم لوگ ایسا اہتمام کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ کچھ بچے تو اس دن رات بھر ہڑدنگ مچاتے ہیں، بولتے ہیں کہ جگ رہے ہیں اور دوڑا دوڑی لگا رہے ہیں۔ کل تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جتھا بنا کر قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو قبرستان گئے، ایک روایت ہے ترمذی میں جو جس کو بتایا گیا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ فرض کے برابر، اتنا ثواب اس دن لا دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے علماء کرام کا بھی قصور ہے، اس میں گروپ بندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات قرآن سے ہے حدیث سے ہے اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے، لیکن اس کو اختلاف کیوں بنا رہے ہیں؟ قرآن میں کون سا اختلاف ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29 میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلاش کرو، اللہ کی فضل تلاش کرو، اللہ کی مغفرت طلب کرو، اس میں ڈیٹیل ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ عشرہ جو ہے آخری عشرہ گزر جاتا ہے، اس میں تو ہم خریداری میں لگے رہتے ہیں کہ کپڑا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، اس میں تو ہم نہیں تلاشتے ہیں۔ اور تلاشتے کہاں ہیں؟ جہاں اس کا کوئی جڑ نہیں۔ اس طرح سے ایک گرچہ وہ ضعیف ہے، مان لیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عبادت کر لیا، کوئی گناہ کی کام نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کو اب ایسی فضیلت بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے ہم سے مغفرت طلب کرنے والا. تو صرف 15 شعبان میں آتا ہے. وہ تو ہر روز آتا ہے. تہجد کی نماز ہے، اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو ہم سے دعا کرے، ہم سے مغفرت کی طلب کرے، ہم اس کو دیں، نواز دیں. کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا چاہیے تھا؟ ہر روز ہوتا ہے، لیکن ہم اسی دن کیوں مخصوص کر لیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو بہت سی خرابیاں اور برائیاں آ گئی ہیں، اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ علماء کرام جو ہے صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے. تقریریں تو ہوتی ہے اس سے پہلے، لیکن 15ویں شب کو بھی تقریر لوگ کرتے ہیں. لیکن تقریر کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے. اس کے یہاں منع بھی کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ حلوہ نہیں بنا کر لائے ہو؟ تمہارے یہاں حلوہ نہیں بنا ہے؟ ارے بھائی حلوہ بن بھی گیا، نہیں بھی بنا، یہ کون سا اختلافی مسئلہ ہے؟ بننا نہ بننا ہی کھانے والی چیز ہے، بنائیے کھائیے. لیکن اسی دن مخصوص کر کے کہ ثواب کا کام. ہمیں اس سب میں خیال رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ہے کہ آپ پر قرآن اترا، آپ نے قرآن کو عوام تک پہنچایا، خود اس پر چلے اور اس کی تلاوت کرتے رہے. اور آپ کو سب سے زیادہ محبت قرآن سے تھی. تو کیا ہم یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے اہتمام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو واقعی ہمارے لیے یہ رمضان بھی اور یہ ساری عبادتیں بھی قابل قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. ورنہ ہمارا یہ جو جتنا یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو نیکی نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے کھانے میں ڈال دے گا اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنتوں کا اہتمام کرنے، آپ اور آپ کی الہی کتاب سے محبت کرنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.